السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی مالی اعانت۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان امانت دار خزانچی جو مالک کے حکم کے مطابق خوش دلی سے جتنا مال جسے دینے کو کہا گیا اتنا اسے پورا دے دے تو اسے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے جتنا حصہ کھا لیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو اس میں سے چرا لیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر بھی مالک کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جتنا حصہ اس میں سے جو چرند کھا لیتے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جتنا حصہ اس میں سے پرند کھا لیتے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جو کوئی اس درخت میں سے کچھ بھی پھل وغیرہ لے کر کم کر دیتا ہے تو اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے نا مدد کرنے والا بنائے اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احبابوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، مسکینوں کو۔ آج کل ہم لوگوں کے پاس دولتیں بہت ہیں، مگر کیا ہے کہ بس اپنے پاس رکھے ہوئے اپنے خزانے سے وہ نکالنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ دولت ہے کیا؟ ارے آپ اس دولت سے کیا کر رہے ہیں؟ ایک مکان بنا لے رہے ہیں، اچھے تن پر کپڑا پہن لے رہے ہیں، اچھی چیزیں کھا لے رہے ہیں، اس کے علاوہ پھر کیا ہے؟ اور کچھ نہیں۔ آپ جب یہاں سے چلے جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون جب ہو جائے گا، آپ کی دولتیں ساری ادھر ہے، پتہ نہیں پھر آپ کے اولاد صحیح مصرف لائے یا نہ۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ اپنے پیسوں میں، اپنے دولت میں غریبوں کا حصہ بناتے رہیے، صدقہ جاریہ کرتے رہیے، مسجدوں میں دیجیے، مدرسوں میں دیجیے، مسکینوں کو دیجیے، پڑوسیوں کو دیجیے، احبابوں کو دیجیے، رشتہ داروں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر لے گا کہ ہم نے دولت دی تھی، اس دولت کو آپ نے کہاں خرچ کیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ کو حساب لینے والا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اعظم حدیث ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیے، بھی ایک صدقہ۔